قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حاضرین کرام، پچھلے درس میں جو آخری بات ذکر کی گئی تھی وہ یہ کہ سر کا مسح کس طریقے سے کیا جائے گا، اور سر کا مسح کرنا یہ واجب ہے. اب اس کی کیفیت کیا تھی، وہ آج کی یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے اندر اس کی کیفیت بیان کی گئی کہ سر کا مسح کس طریقے سے کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں وَمَسَحَ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسِهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، تو اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کیا اور پیچھے سے آگے کیا. اور ایک لفظ کے اندر ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح میں اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی کے پاس لے گئے، اور پھر ان دونوں کو اس مقام تک لوٹا دیا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح شروع کیا تھا. اس حدیث کے اندر ہمیں جس بات کی دلیل ملتی ہے وہ یہ کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا، مکمل سر کا مسح کیا جائے گا، اس لیے کہ مسح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے. گدی کہتے ہیں کہ گردن کے اوپری حصے کو، جہاں پہ آپ کا بال ختم ہوتا ہے، اس حصے کو گدی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹا کر اپنے سر کے اگلے مقام تک لے آئے. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا، اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، اور یہی امام احمد رحمہ اللہ سے مشہور قول ہے، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اس حدیث کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اور سر کا اطلاق کہاں سے ہوتا ہے؟ چہرے کے اگلے حصے سے لے کر گردن کے پچھلے حصے تک سر کا اطلاق ہوتا ہے، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے حصے تک یہ سر کہلاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ اپنے سروں کا مسح کرو. اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سر کا مسح کرنے کا حکم دیا، اس کی مقدار نہیں بیان کی گئی، قرآن مجید کے اندر اس کی مقدار نہیں بیان کی گئی کہ کتنی مقدار میں مسح کیا جائے گا، پورے سر کا کیا جائے گا، آدھے سر کا، یا 1/4 سر کا، یا سر کے بعد حصوں کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنے فعل کے ذریعے سے بتلا دیا، اپنے عمل کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت کر دی. اور جب آیت کریمہ کی وضاحت ہو گئی تو ایسی صورت میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طریقے سے سر کا مسح کرنا واجب ہوگا. شافعیہ اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بعض سر کا مسح کر لیا جائے تو کافی ہے، یعنی سر کے بعض حصے کا
اگر مسح کر لیا جائے تو ایسی صورت میں کافی ہے۔ شافعیہ کے نزدیک ہر وہ لفظ، ہر وہ حرکت جس پہ مسح کا اطلاق ہوتا ہے، اگر اسے آدمی کر دیتا ہے، یعنی سر کے ایسے چھو دیا تو ہو گیا، سر کے بعد حصے کو صرف چھو دیا تو ہو گیا، اسی کے بس سے کہتے ہیں عربی زبان میں چھونے کو۔ تو شافعیہ کے نزدیک اگر جس چیز پہ چھونے کا اطلاق ہوتا ہے زبانی طور پہ لغت کے اندر، اگر اتنا سر کے مسح میں اتنے حصے پہ اس نے ہاتھ پھیر دیا تو اس کا مسح ہو گیا۔ اور اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی پیشانی پہ مسح کیا، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ پہ، اپنی پگڑی پہ مسح کیا۔ کہتے ہیں کہ جب پگڑی باندھی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے سر کے پورے حصے کا مسح نہیں ہو پائے گا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پہ مسح کیا تھا۔ اگر حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث کے اندر اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شافعیہ جس چیز کو دلیل بناتے ہیں وہ ان کے خلاف دلیل ہے، ان کے موافق دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ شافعیہ اسی حدیث کو لیتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو، جس میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، اور مسح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پہ مسح کیا اور اپنے امامہ پہ۔ پیشانی پہ مسح کیا اس لیے کہ جب پگڑی باندھی جاتی ہے تو چہرے کا کچھ حصہ، اگلا حصہ، پیشانی کا کچھ حصہ اس پگڑی پہ چھپ جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پہ مسح کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہ مسح کیا، پگڑی پہ مسح کیا، اور پگڑی سر کے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے حدیث کے اندر کہ پگڑی کے ایک حصے کا مسح کیا تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس عمل کے برخلاف اگر آپ عمل کرتے ہیں تو صحابی نقل کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے اس کے برخلاف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی عمل کرتے ہیں تو دوسرے صحابی فوراً نقل کرتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بعض حصے کا مسح کیا، اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے آپ کا معمول تھا کہ آپ پورے سر کا مسح کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نے پورے سر کا مسح کیا، جن حصے پگڑی تھی پورے پگڑی کا مسح کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق سر کا مسح کیا۔ اس حدیث کے اندر مسح کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جائے گا اور گدی تک لے جایا جائے گا، پھر وہاں سے واپس لایا جائے گا اور سر کے اگلے حصے تک روک دیا جائے گا، وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ اور پہلی جو حدیث ہے اس کے الفاظ ایسے ہیں جس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس سے کیا تھا، اور یہی اس سے مسئلے کے اندر دوسرا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پیچھے سے شروع کیا جائے گا آگے تک، پھر آگے سے پیچھے لے جائیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وضو کی کیفیت کو، آپ کے مسح کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبل بیدیہ وادبر، اقبل بولتے ہیں کسی چیز کو آگے لے آنا، کسی چیز کا سامنا کرنا، ادبر کسی چیز کو پیچھے لے جانا، تو آگے لے آنا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے شروع کیا اور آگے لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو پیچھے تک پہنچایا۔ تو یہ چونکہ اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں، انہی الفاظ کو دلیل بناتے ہوئے یہ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح پچھلے حصے سے شروع کیا جائے گا اور اگلے حصے تک، پھر اگلے حصے سے پیچھے لے جایا جائے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسی صورت میں دوسرا جو لفظ ہے اس میں بالکل صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا تھا اور گدی تک لے گئے، پھر گدی کے مقام سے واپس سر کے اگلے حصے تک لے گئے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے اقبلہ اور ادبرہ کا لفظ، یہ نسبتی ہے، یہ نسبتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ بمبئی سے آیا اور بمبئی میں جو رہے گا وہ کہے گا کہ بمبئی سے گیا، تو اس اعتبار سے یہ لفظ نسبتی ہے، یعنی اس کا دونوں مفہوم ہو سکتا ہے، یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے، تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اقبلہ اور ادبرہ کا،
ضروری نہیں ہے کہ ترتیب سے آپ نے کیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہاں ترتیب ہو کہ اقبلہ پہلے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے پہلے کیا ہو، ادبرہ بعد میں ہے اس طریقے سے آپ نے اسے بعد میں کیا ہو۔ لیکن اس کی وضاحت وہ دوسری حدیث سے صراحت کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا تھا۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے حضرت مقدام بن معدی کرب کی، اس کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، جب آپ اپنے سر کے مسح تک پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سر کے اگلے حصے پہ رکھ دیا، پھر اس کے بعد انہیں پھیرتے ہوئے گدی تک لے گئے، پھر انہیں اس مقام تک لوٹا دیا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ تو اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا قول راجح ہے دونوں قول میں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جن روایات میں سر کے اگلے حصے سے شروع کرنے کا ذکر ہے وہ روایات سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور متن کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہے۔ اس لیے دونوں قول میں سب سے راجح قول یہی ہے کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جائے گا اور پھر گدی تک لے جائیں گے، پھر وہاں سے واپس لا کر اگلے مقام تک پہنچائیں گے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے، سر کے مسح کرنے میں حکمت کیا ہے، جو ترتیب بیان کی گئی، جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ بال کا اگلا حصہ، یعنی جو ترتیب بیان کی گئی ہے، بال کا اگلا حصہ عام طور سے آگے ہوتا ہے، تو جب آگے سے آپ مسح کریں گے تو بال کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے گا۔ اس اعتبار سے آپ کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچیں گے، تو پچھلے حصے میں جب آپ پہنچیں گے تو سر کے جو بال پچھلے حصے کے ہیں ان کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ جب آپ پیچھے سے دوبارہ لے آئیں گے تو اس صورت میں ان کے بھی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو ایک بار پیچھے لے جانا ہے اور پھر پیچھے سے آگے لے جانا ہے، یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ کیفیت پورے سر کے جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کا ایک اچھا انتظام ہے، اور اس طریقے سے بالوں کی صفائی ہو جائے گی۔ عام طور سے یہاں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا، ہمارے جو نوجوان ہیں آج کے زمانے میں وہ مسح کے اندر بڑے، آپ یہ کہیں کہ بہت جو ہے غفلت سے کام لیتے ہیں۔ کیا غفلت برتتے ہیں کہ کہیں بال کی اسٹائل خراب نہ ہو جائے، بال کی جو اسٹائل ہے وہ خراب نہ ہو جائے، تو اس لیے کیا کرتے ہیں، ہلکا سا ہاتھ صرف اوپر سے پھیر دیتے ہیں، ہلکا سا ہاتھ پھیرتے ہیں، اور کبھی وہ بالوں کو ٹچ ہوتا ہے، کبھی چند بالوں کو ٹچ ہوا، کبھی پورے بال کو ٹچ ہوا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرے سے مسح کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ عبادات کے اندر جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے عبادات کو انجام دینا، یہی عبادت کو صحیح طور پہ ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو لفظ آیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، غور کرنے کا مقام ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی نمازیں درست سے ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ اس کا ڈائریکٹ تعلق، وضو کا ڈائریکٹ تعلق نماز سے ہے، اس لیے کہ پیچھے آپ لوگوں نے حدیث سنی ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر وضو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے بغیر کسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ آپ وضو بنا رہے ہیں، وضو کے اندر سر کا مسح واجب ہے، وضو کے اندر سر کا مسح واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا یا آپ نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں آپ کی نماز کہاں ہوگی؟ تو اگر نماز آپ پڑھتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیے۔ بالوں کو آپ وضو کے بعد درست کر سکتے ہیں، اس سے ممانعت نہیں ہے کہیں پہ کہ آپ نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد آپ بالوں کو درست نہیں کر سکتے ہیں، بالوں کو درست کر سکتے ہیں، آپ اس کا اہتمام کیجیے الگ سے، لیکن جو حکم ہے اس حکم کو جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی ادا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں خراب ہو جائیں۔ بعض علماء کرام جیسے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بال ہو وہ بال کو سر کا مسح آگے سے لے کے پیچھے تک کرے اور پیچھے سے پھر آگے کرے، لیکن جس کے پاس بال نہ ہو تو اگر وہ صرف آگے سے پیچھے تک مسح کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں کافی ہو۔ لیکن حدیث اگر ہم دیکھتے ہیں تو حدیث میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ آپ کے سر پہ بال ہے یا بال نہیں، آپ کے سر پہ بال ہے یا بال نہیں۔ حکمت ایک الگ چیز ہے، جو حکمت بیان کی گئی ہے
بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کی وہ حکمت ایک الگ چیز ہے. وہ حکمت ہم حدیث سے کشید کرتے نکالتے ہیں. حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ حکمت اس کی ہے، لیکن ہم یہ حکمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان میں سے ہم حکمتیں نکالتے ہیں تاکہ بندے کے لیے آسانی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا ہے. اس کو جب معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری صفائی کا حکم دیا ہے، نماز سے پہلے ہمارے بال تک صاف ہونے چاہیے، تو گویا عبادت کے اندر اس کا دل اور زیادہ لگے گا اور مضبوطی کے ساتھ وہ عبادت کو انجام دے گا. تو حکمت جہاں ہم معلوم کرتے ہیں، حکمت پہ پورا معاملہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا. عبادات کے اندر حکمت یا علتوں پہ معاملہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے کہ علت یا حکمت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس معاملے کو، اس چیز کو ختم کر دیا جائے. عبادات کے اندر جس طریقے سے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ علت جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، علت موجود ہے نہیں موجود ہے، آپ کو اس عبادت کو انجام دینا ہے. اس عبادت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. تو یہاں حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، آپ کے سر پہ بال نہیں، آپ ایک بار اگر مسح کرتے ہیں تو سارے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ کی کیفیت کی اتباع، یہ سب سے بہتر ہے. حکمت تو ہم ذکر کر رہے ہیں، حکمت تو ہم نے اپنی جانب سے ذکر کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پہ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بال نہیں تھے، لیکن وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت سے ہی وضو منایا اور سر کا مسح کیا. اگر کیفیت الگ ہوتی تو صحابی نقل کرتے. یہ چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کیفیت الگ ہوتی تو نقل کیا جاتا. یہ چیز ایسی ہے کہ اگر آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں تو بہت سارے آپ کی پیچیدگیاں جو بار بار ذہن میں آتی ہے، وسوسے پڑتے ہیں، یا کوئی شخص آتا ہے کہ نبی نے ایسا کیا ہوگا، نبی نے ایسا کیا ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی نے ایسا کیا ہوگا، نہیں دکھا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر نبی نے کیا ہوتا تو صحابی نقل کرتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہم تک پہنچنا، آپ کے اعمال، آپ کی سنتیں ہم تک پہنچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نبی کو بھیجا ہے. تو اگر یہ چیز ہم تک نہیں پہنچتی ہے تو نبی کی باتیں ہم تک نہیں پہنچی. تو یہاں بھی یہ چیز کہی جائے گی، ہر معاملے میں یہ کہا جائے گا کہ اگر نبی نے کیا ہوتا تو یہ نقل ضرور ہوتا، ضرور صحابہ کرام اسے نقل کرتے. یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت ہے، اور یہی کیفیت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. احکام شرعیہ میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. عام طور سے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں نماز کے تعلق سے، ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کی نماز سے الگ ہی مردوں کی الگ. تعجب کی بات ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابیہ کو مخاطب کیا ہو. کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابیہ کو مخاطب کیا ہو، ازواج مطہرات میں سے کسی کو مخاطب کیا ہو اور کہا ہو کہ نماز کی کیفیت یہ الگ ہے، عورتوں کی نماز کی کیفیت الگ ہے. جہاں جہاں تھوڑا سا اختلاف ہے مرد اور عورت کے درمیان، وہاں پہ ذکر ہے. پردے کے سلسلے میں عورتوں کے پردے کا الگ حکم موجود ہے. صفوں کے سلسلے میں عورتوں کی صف پیچھے رکھی گئی ہے. نماز کے سلسلے میں عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں یہ افضل ہے. جتنے احکامات عورتوں سے متعلق، نماز سے متعلق تھے عورتوں کے لیے، وہ سارے کے سارے احکامات ذکر کر دیے گئے. اب اگر کوئی بھی حکم مرد سے الگ ہوتا تو اسے ذکر کیا جاتا. اب یہاں پہ اگر کوئی آگے کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ نہیں عورتوں کے مسح کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کے مسح کرنے کا طریقہ الگ ہے، تو ہم کہیں گے کوئی دلیل دیجیے. اس لیے کہ نبی نے وہ مسح کیا، اور نبی مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے. آپ نے جو عمل کیا وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر عورتوں کے الگ احکامات ہیں تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. تو یہاں پہ مسح کا جو طریقہ ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ عورت مرد کے قائم مقام ہے اور مرد کی طرح اپنے سر کا مسح کرے گی. بعض روایات آتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے اگلے حصے میں رکھا اور پھر اپنے سر کا ایک بار مسح کیا پیچھے تک.
ایک بار مسح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے آگے نہیں لے گئے، یعنی مسح ایک ہی بار ہے، اور مسح ایک بار آگے سے پیچھے لے جائیں، پیچھے سے آگے لے جائیں، یہی ایک بار کا مسح ہے، ایسا نہیں کہ یہ 2 بار کا مسح ہے۔ اور اس لیے کہ بہت ساری روایات میں اس طرح کا اجمالی ذکر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا ایک بار مسح کیا، پھر اس کی کیفیت دوسری حدیث کے اندر مذکور ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کا مسح صرف ایک بار کیا جائے گا، 3 بار نہیں ہے۔ اور ایک بار کا مطلب یہ کہ آپ سر کے اگلے حصے سے شروع کریں اور گدی تک لے جائیں، اور گدی سے پھر دوبارہ سر کے اگلے حصے تک لے جائیں۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی صفة الوضوء قال ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود النسائی وصححه ابن خزیمہ۔ اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی دونوں انگلیوں کو، سباحہ انگلیاں، اس کو سباحہ بولتے ہیں اور سبابائی بولتے ہیں۔ سباحہ بولنے کی وجہ بھی ہے کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اسی سے کرتے ہیں۔ اور اسے سبابہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جب ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو ہم اسی انگلی سے سامنے والوں کو تنبیہ کرتے ہیں، اسے گالی گلوچ دیتے ہیں، تو جھگڑے کے وقت بھی یہی استعمال کی جاتی ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے بھی اسے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں سباحہ انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال دیا اور اپنے انگوٹھے سے اپنے کان کے اوپری حصے کا مسح کیا، ظاہر اور باطن۔ باطن کہتے ہیں اندر کا حصہ، اور ظاہر کہتے ہیں اوپری حصے کو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی اور نے روایت کیا ہے، اور اسے ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے دوسرے شواہد موجود ہیں جس سے اس حدیث کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ صحیح کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر دلیل ہے کہ دونوں کان کا مسح کرنا، دونوں کان کا وضو میں مسح کیا جائے گا اور انہیں دھلا نہیں جائے گا۔ کان چونکہ عام طور سے چہرے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ کان کا حصہ چہرے میں داخل ہے، کان کا حصہ چہرے میں داخل ہے، لیکن حقیقت میں کان یہ سر کے تابع ہے، اور یہی جمہور سلف اور خلف کا مذہب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جو کہ صحیح طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الاذنان من الراس، کہ دونوں کان سر کا حصہ ہے، تو سر کا مسح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر چہرے کا حصہ ہوتا تو پھر چہرے کے ساتھ دھلنا ہوتا، لیکن چونکہ کہا گیا کہ کان یہ سر کا حصہ ہے اور یہ صحابی کی تفسیر ہے اور صحابی کی تفسیر کو لیا جائے گا، تو اس طریقے سے سر کا کانوں کا مسح کیا جائے گا، انہیں دھلا نہیں جائے گا۔ اس حدیث کے اندر کیفیت بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے دونوں کانوں کا مسح کیا جائے گا۔ دونوں سباحہ یا سبابہ انگلیوں کو کان کے اندرونی حصے میں داخل کیا جائے گا تاکہ ان کے اندرونی حصے کا مسح کیا جا سکے، اور دونوں انگوٹھوں سے کان کے اوپری حصے کا مسح کیا جائے گا۔ کان کا اوپری حصہ، یہ پورا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کان کا اوپری حصہ ہے، یہ کان کا اوپری حصہ کہلاتا ہے۔ تو کان کا اوپری حصہ ظاہر بولتے ہیں اوپری حصے کی، اور حدیث کے اندر یہی ہے کہ ظاہر اذنی، کہ اپنے دونوں انگوٹھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کے اوپری حصے کا مسح کیا۔ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں سباحہ انگلیوں کو کان میں ڈالا۔ اگر کوئی شخص ان انگلیوں کے بجائے کسی دوسری انگلی کو استعمال کرتا ہے
تو ایسی صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ارکان کے اندرونی حصے کا مسح کیا جائے، اور وہ مسح کسی بھی انگلی سے ہو سکتا ہے، لیکن سنت کی اتباع وہ جائز ہم کہیں گے کہ اس کا ایسا کرنا جائز ہے، لیکن سنت کی اتباع زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کان کے اوپری حصے کا اگر وہ مسح کرتا ہے انگوٹھے کے بجائے کسی دوسری انگلی سے، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ انگوٹھے سے اپنے کان کے ظاہری حصے کا مسح کرے۔ کان کے مسح میں جو حکمت ذکر کی گئی ہے، علماء کرام نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ کان کے اندرونی حصے کا بھی مسح کیا جاتا ہے اور باہری حصے کا بھی، اس لیے کہ کان عام طور سے ایسی باتوں کو سنتا ہے جو گناہ کی ہوتی ہے۔ تو وضو کے اندر جو خاصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ نکلتے ہیں، تو وہ گناہ جو اس نے اپنے کانوں سے سنے ہیں، جو اپنے کانوں سے سنے ہیں، ان گناہوں کو نکالنے کے لیے انگلی اندر ڈالی جائے گی تاکہ اس کے وہ گناہ جو اس نے کان کے ذریعے سے سنے ہیں وہ گناہ نکل جائیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جو شخص وضو بناتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے بدن سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے جو گناہ رہتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے اس کے بدن سے نکلتے ہیں کہ ناخنوں کے نیچے کا جو حصہ ہے وہاں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد مغفورا له، کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کان سے نکلتے ہیں، اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، اس کے دونوں ہاتھوں سے نکلتے ہیں، اس کے دونوں پاؤں سے نکلتا ہے، اور اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس طریقے سے بیٹھا ہوتا ہے جیسے اس کے گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جو وضو سے متعلق ہے۔ تو وضو کو اگر عام طور سے بھی آپ وضو کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سونے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ وضو اچھی طریقے سے کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز کے لیے آپ اچھی طریقے سے وضو بنائیں، بقیہ قرآن کی تلاوت کے لیے یا سونے کے لیے وضو بناتے ہیں تو اس میں آپ غفلت سے کام لیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ہمارے سامنے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه، متفق علیہ۔ پچھلے یہ احادیث ذکر کی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت سے متعلق، اس میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی وہ بالکل طویل تھی اور ساری باتیں اس میں ذکر کر دی گئی، صرف مسح سر کا مسح اس کی کیفیت اور تعداد باقی تھی وہ بھی ذکر کر دی گئی۔ اس طریقے سے وضو کا بیان گویا مکمل ہو چکا ہے۔ اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ وضو کے اندر جو عام طور سے غلطیاں ہوتی ہیں، وضو کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو دھلیں۔ بہت سارے افراد چہرے دھلتے ہیں تو پورا چہرے کا جو حصہ ہے، یعنی کان کے کنپٹی سے لے کر دوسری کنپٹی کے کان کے آخر تک، اور سر کے کان کے حصے سے شروع ہوتا ہے اور تھوڑی تک، اسی طریقے سے جو ہڈی موجود ہے جسے داڑھی کہتے ہیں یا داڑھ کہتے ہیں، اس سے داڑھ کی ہڈی کے نیچے تک، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر کمی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا وضو ناقص ہے، آپ کا وضو ناقص ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم جب وضو بناتے ہیں تو عام طور سے ہاتھوں کو پہلے دھل لیتے ہیں، ہتھیلیوں کو پہلے دھل لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی وارد ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن جب ہم چہرے کے بعد اپنے ہاتھ کو کہنیوں سے دھلنا شروع کرتے ہیں تو عام طور سے چونکہ نل ہوتا ہے، نل کو جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے لے کر یہی تک دھلتے ہیں، یہاں سے لے کر یعنی کہنیوں کے بعد سے لے کر کہنیوں سے لے کر ہتھیلی تک دھلتے ہیں، ہتھیلی کو شامل نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھلو،
اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو۔ ہاتھ کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ ہاتھ کا اطلاق یہاں تک ہوتا ہے، جیسا کہ شروع میں آپ ہاتھ دھلتے ہیں تو یہاں تک، پھر ہاتھ کا اطلاق کہنیوں تک ہوتا ہے، پھر ہاتھ کا اطلاق آپ کے کندھے کے جوڑ تک ہوتا ہے۔ عربی زبان میں 3 جگہوں کے لیے ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھلے، تو یہاں یا تو یہ مراد ہوگا یا یہاں تک مراد ہوگا، یہ نہیں، صرف یہ حصہ نہیں، یہ یہاں تک مراد ہوگا یا پھر یہاں تک مراد ہوگا۔ حدیث کے اندر تحدید کر دی گئی، قرآن کے اندر ہی تحدید ہے، الی المرافق کی کہنیوں تک آپ کو دھلنا ہے۔ اب آپ کہنیوں تک دھلتے ہیں، لیکن کہاں سے کہاں تک؟ ہتھیلی کی جوڑ سے لے کر کہنیوں تک، تو آپ کا وضو کہاں مکمل ہوا؟ آپ کا وضو کہاں مکمل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو دھلو کہنیوں تک۔ ہاتھ شروع ہوتا ہے یہاں سے لے کر یا تو یہاں تک، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تک دھلنا ہے، تو آپ یہاں سے لے کر انگلی کے بول سے لے کے آپ کو کہنیوں تک دھلنا ہے۔ تو ہم جو غلطی کرتے ہیں عام طور سے وضو میں، وہ یہی کہ ہم اپنی ہتھیلیوں پہ دوبارہ پانی نہیں گراتے، حالانکہ ہتھیلیوں کو دھلنا ہے، اور یہ بہت فاش غلطی ہے جس میں اکثر افراد ملوث ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شروع میں ہم نے دھل لیا، شروع کا مستحب تھا، یہ واجب ہے، شروع کا مستحب تھا، اگر آپ شروع میں چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن بعد میں چہرے کے بعد جو آپ کو دھلنا ہے وہ آپ کو کہنیوں سے لے کر ہاتھ انگلی کے پور تک۔ مسح کے تعلق سے بیان کر دیا گیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے بال کو بچانے کے لیے کس طریقے سے کہتے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پاؤں کے تعلق سے بہت سارے افراد جو ہے، آگے تذکرہ اس کا آئے گا، پاؤں کے تعلق سے بہت سارے افراد غفلت رکھتے ہیں، اور جو انگلیوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کے صفائی پہ دھیان نہیں دیتے، اس وقت پانی پہنچانے پہ دھیان نہیں دیتے، اور اس طریقے سے ان کا وضو ناقص رہ جاتا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ ان کا وضو نہیں ہوتا۔ اب جب وضو نہیں ہوتا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اس سے وضو کے بیان کے بعد تفصیلی طور پہ وہ تمام باتوں کو ذکر کیا جائے گا جو وضو کی غلطیاں شمار کی جاتی ہیں، اور وہ کافی تعداد میں زیادہ ہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنی ناک کو 3 بار صاف کرے، یعنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے، اس لیے کہ شیطان اس کے خیشومہ نتنے پہ رات گزارتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، نیند کا تعلق دن کی نیند سے بھی ہوتا ہے، نیند کا جو لفظ ہے دن کی نیند پہ بھی بولا جاتا ہے اور رات کی نیند پہ بھی بولا جاتا ہے، لیکن آگے جو ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان رات گزارتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ رات میں سونے کے بعد جب بیدار ہو تو ایسی صورت میں ناک میں پانی ڈال کر 3 بار ناک صاف کرے۔ حدیث کے اندر صرف یہ ہے کہ ناک صاف کرے 3 بار، ناک اسی وقت صاف کرے گا جب ناک میں پانی ڈالے گا۔ تو جو چیز مطلوب ہوتی ہے کسی دوسرے کام کو انجام دینے کے لیے وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، یعنی ناک میں پانی ڈالنا بھی واجب ہے اور ناک کا صاف کرنا بھی واجب ہے۔ یہاں پہ تعداد یہ بتلائی گئی ہے کہ 3 بار ناک کو صاف کریں۔ علت یہ بتلائی گئی ہے کس وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان اس کے نتنے پہ رات گزارتا ہے۔ خیشومہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، وہ ناک کا اوپری حصہ اندر سے ناک کا اوپری حصہ، اوپر سے نہیں بلکہ ناک کے اندرونی حصے سے لے کر اگلا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس پہ نتنے کا اطلاق ہوتا ہے، اور ہماری زبان میں جو ہے عام طور سے پورے ناک کے حصے کو ہی بولا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں بیدار ہوتا ہے، رات کی نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو اس کے لیے اپنے ناک کو 3 بار صاف کرنا واجب ہے، اس لیے کہ حکم دیا گیا ہے، اور جہاں پہ حکم دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اسے کرنا ضروری ہے جب تک کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی جو یہ بتلائے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو علت بیان کی گئی اس سے ہمیں ایک چیز معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ شیطان اور جن وغیرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی مقام تک داخل ہو سکتے، یعنی ہمارا جو تصور ہے کہ وہ شیطان اور جن بہت بڑا ہوتا ہے، یہ تصور فی الحقیقت صحیح ہے کہ ان کو قوت جو دی گئی وہ انسانی قوت سے زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی باریک سے باریک جگہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ناک کے اوپری حصے میں داخل ہو جانا اتنی بڑی شخصیت کا، اتنے بڑے وجود کا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا ہے، اور حدیث کا انکار ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں شیاطین نہیں ہوتے یا جن نہیں ہوتے تو یہ غلط ہے، کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ انسانی بدن میں وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی اس بات کا بھی انکار کرتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود کیسے انسان کے ناک میں داخل ہو جائے گا تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شیطان داخل ہو کے نکل بھی گیا، تو یہ تو انسانی بدن میں شیطان گھومتا رہتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ شیطان جس طریقے سے خون ہمارے بدن میں جاری ہوتا ہے اسی خون کے مقام پہ وہ بھی جاری رہتا ہے، تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یا اس کا انکار کرنا یہ انتہا درجے کی غلطی ہے، اور بہت سارے افراد اس زمانے میں سنے جاتے ہیں کہ وہ شیاطین اور جن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ انکار قرآن کے ان حصوں کا انکار ہے جس میں شیاطین کا ذکر ہے، جس میں جنوں کا ذکر ہے۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جن اور شیطان دو الگ الگ جنس ہیں، حقیقت میں جن اور شیطان دونوں ایک جنس، جس طریقے سے انسان ایک پوری جنس ہے، مختلف قسم کے افراد ہیں، اسی طریقے سے جن اور شیطان ایک جنس، اس لیے کہ ابلیس کے تعلق سے قرآن کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ کان من الجن، کہ وہ جن میں سے تھا، اور ابلیس یہ شیطانوں کا سردار، تو وہاں پہ شیطان کسے کہا جاتا ہے، جن کسے کہا جاتا ہے؟ جن ایک عام جنس ہے جیسے انسان، اب انسانوں میں کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں، اسی طریقے سے جنوں میں کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں، تو جو کافر ہیں وہ سارے کے سارے شیطان ہیں، جو کافر ہیں وہ سارے کے سارے شیطان، اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی اچھے اور برے ہیں، جس طریقے سے انسانوں میں جس طریقے سے جنوں میں بھی جو مسلمان ہیں ان میں بھی اچھے اور برے، تو جن میں برائی غالب ہے انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ تو شیطان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا اور طیش میں آ جانا، اور بہت ساری جو حرکتیں وہ کرتے ہیں جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ شیطان بن گیا ہے یا شیطانی حرکت کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ذکر کرتے ہیں ہم، یہ یعنی شریعت سے نکلنے والے افراد کے لیے ذکر کرتے ہیں، یا جو شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے یا جو بدماشیاں کرتے ہیں ان کے تعلق سے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ اور اسی کا ذکر یہاں پہ بھی ہے کہ شیطان یعنی جو کافر جن ہیں وہ وہاں پہ رات گزارتے ہیں، تو یہ اس حدیث سے متعلق تھی۔ اس کے بعد بھی دوسری احادیث ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے احادیث سے سیکھی ہے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔